ایک جو سب سے سر فہرست مطالبہ تحریک انصاف کی طرف سے رکھا گیا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے ووٹوں سے ہی یہ آئینی ترمیم ممکن ہوئی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم نے اس قدر بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے آئین کا کہ اس کو ریورس ہونا چاہیے, اور اس مطالبے کی حد تک آپ ساتھ ہیں؟ میرا بھائی, اس میں جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہے, پی ٹی آئی تو اس میں تقریباً ہر معاملے میں ہم نے اس کے ساتھ شیئر کیا, ہر بات کو شیئر کیا, اور اس میں 5 امینڈمنٹ جو ہے نا وہ ہماری ہیں. وہ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی لین دین نہیں ہے. باقی ریمیننگ میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیا ہوا ہے, اور جس حد تک جو ہے اس کو کی گریوٹی کو کم کر سکتے تھے کم کیا. اس کے باوجود ریورس کرانا چاہتے ہیں, یا آپ کے خیال میں اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, تو اس کو ریورس کروائیں یقیناً بولتے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ صائب ہے, یہ جائز ہے؟ پاکستان کا عدالتی نظام بالکل تبدیل ہو گیا ہے اس ترمیم کے بعد. یہ سوال میرے سے نہیں بنتا نا, ہم نے ووٹ دیا نا, ہم نے ووٹ دیا, جن شرائط میں دیا, جو کچھ ہم نے کر کے دیا, اس کے بعد تو ظاہر ہے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ مطالبہ جائز یا ناجائز کا سوال تو اب پی ٹی آئی سے بنتا ہے, اور اس کے بعد ان سے دوسرا سوال پھر یہ بنے گا کہ وہ جو 22 جو ان 27 میں سے 22 کلازز ہیں, وہ 22 کلازز کے شریک تھے یا نہیں تھے, وہ جے یو آئی شریک تھے یا کسی طرح سے بھی شریک تھے, وہ اس کے ساتھ شریک تھے یا نہیں تھے. یہ اس کے باوجود بھی چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی نشاندہی ہونی چاہیے. ساری کی ساری ایز اے ہول تو نہیں جائے گی نا امینڈمنٹ. اس میں کوئی پارٹلی جو ہے نا اس میں کوئی غلط ہوگا تو وہ غلط کو جو ہے وہ غلط کو پہلے بتائیں تو صحیح نا کہ کون سا غلط ہے, یا آپ بتائیں کہ کون سا اس میں کیا غلطی ہے, تو اس کو یقیناً ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس کو ریورسل اس کی 27th امینڈمنٹ کے ذریعے آ سکتی ہے. ایون وڈرا کرنے کے لیے 27th امینڈمنٹ جو ہے نا اس کی ریکوائرڈ ہوگی. وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں, لیکن آپ اس تمام وقت کے دوران تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور بہت ساری چیزوں پر ان سے مشاورت کر کے ان کی مرضی سے شامل بھی کروائی گئی تھی, یہ تو ہمارے علم میں ہے. تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کمفرٹیبل تھی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے, اگرچہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا اس وقت؟ جی, اس وقت جتنے بھی ان کے ساتھی بیٹھے تھے ہمارے پاس, کیونکہ آتے جاتے رہے, تو انہوں نے کہا کہ جی جو اس کا جو اس میں جو خراب باتیں تھیں تقریباً آلموسٹ ساری نکل گئی ہیں. اب اسٹل جو ہے نا ایک تو بینچز والی بات, اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. میں نشاندہی کر دیتا ہوں نا, ایک جو اسپیشل بینچ کی بات ہے اس میں, کانسٹیٹیوشنل بینچ کی, اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. یہ درست بھی ہو سکتا ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہے اس میں جو ہے وہ پینل تھا, اور پینل کے نتیجے میں سینئر جج چیف جسٹس نہیں آیا, بلکہ اس کے بعد تیسرے نمبر کے جج جو ہے چیف جسٹس آئے. تو زیادہ سے زیادہ اگر اس میں کوئی اگر ایسی بات ہو سکتی ہے تو اس بات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اس کو چیلنج کیا بھی جانا چاہتے ہیں وہ تو کر لیں. اس پہ یہ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا, ہر چیز پہ ان کو جس طرح سے جتنا ممکن ہو سکا تھا, اور جو بہت زیادہ جس پہ ان کو اسٹل جو ہے وہ معاملات تھے, وہ ایون جب طارق صاحب لیگس پہ تھے سینٹ میں, اس وقت تک بھی میں ٹھیک کرواتا رہا معاملات کو. ہمارا بھی اعتراض تھا مگر ان کا بھی اعتراض تھا, تو ہم نے, کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے ٹھیک کروا دیا. یہ جیسے اپنا اس کا کانسٹیٹیوشن بینچ کا سینئر جج اس میں لفظ استعمال ہوا ہوا, اور وہ سیریل نمبر 3 میں جو ٹیبل بنا ہوا اس میں سیریل نمبر 3 پہ تھے, میں نے جو ایگری کروایا تھا. اور وہ اس میں اس وقت جب ہاؤس میں لائے ہیں تو اس کو سیریل نمبر 2 پہ کیا ہوا تھا, اور پریزائڈنگ جج لکھ دیا ہوا تھا کانسٹیٹیوشن کو. تو وہ دوستی اسی وقت ہوئی تھی, کھڑے ہوئی تھی, اور زبانی ہوئی تھی, رائٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ انگیج ہم نے ضرور کیا تھا, ہر طرح سے انگیج کیا تھا. ایون جو ہے اتنا بھی ہم نے کیا تھا کہ جیل میں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. مولانا صاحب نے خود جو ہے اس میں مینج کروایا تھا کہ ان کی ملاقات جو ہے نا ہونی چاہیے, تاکہ یہ انسٹرکشنز لیں اس میں عمران خان صاحب سے. یہ سارا کچھ ہوا ہے. پھر ان کا حق ہے کہ وہ اس کو غلط کہیں, یا اچھا کہیں, برا کہیں, یا اس پہ تنقید کریں یا تنقید نہ کریں گے, ان کا حق ہے. اس کو چیلنج کرنے کا بھی حق ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنے کا بھی حق ہے ان کا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ بڑا مسئلہ اس بات میں آ گیا ہے کہ جو ری کمپوزیشن یا ری کانسٹیٹیوشن آف جوڈیشل کمیشن ہے, وہاں پر واضح طور پر نمبر گیم حکومت کے ہاتھ میں آ گئے. یعنی بینچز کا بننا, آئینی بینچ کا بننا
जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, अब हुकूमत का कंट्रोल जुडिशरी पर बहुत बढ़ गया, विच इज अगेंस्ट दी वेरी प्रिंसिपल, अदलिया की आज़ादी, ट्राइकोटमी ऑफ पावर। तो वैसे पहले जजों का अपना कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है, जिसके नतीजे में होता ये था कि उनके जो चैम्बर्स के लोग थे, ये रास्ता जो है जजेस ने खुद दिखाया है। उनके चैम्बर्स के लोग जिस पर इवन बार एसोसिएशन तनकीद किया करती थी, वो पहला कंट्रोल था। और उसके बाद जब पार्लियामेंट कमेटी में मामला आता था तो पार्लियामेंट कमेटी को बाई जजमेंट ऑफ कोर्ट जो है ना उसको इनफेक्टिव कर दिया हुआ था। यानी उस वक्त जो है ना ये काम जो है कोर्ट ने किया हुआ था, आज उसमें हुकूमत ने किया है। मगर हुकूमत ने अगर किया है तो उसमें जो 26 अमेंडमेंट के पर्सन्स में ये कमीशन बना है उसमें पीटीआई के लोग गए हैं या नहीं गए।